پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، قرآن کریم کے منتخب آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں یہی کام ہوتا ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات۔ خواتین و حضرات، یہ کیوں رکھا ہے اور کیوں کرتے ہیں ہم یہ کام؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں ہوتی ہیں، کچھ گتھیاں ہوتی ہیں جو سلجھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ابہام اپنے ذہنوں میں لے کے چلتے رہتے ہیں، کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آئیے، سوالات بھیجیے، سوالات ہم رکھتے ہیں اہل نظر کی خدمت میں، ایک اہل ذکر کی خدمت میں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے کچھ شہروں میں کھڑے ہو کر ویڈیو کوئسچنز وہ ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے، وہ سوالات بھی رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ہماری خوش بختی، ہمارے آج کے مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام۔ ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، پیام صبح میں ایک طویل عرصے سے تشریف لا رہے ہیں اور الحمدللہ صرف پیام صبح میں ہی آپ کا یہ 11واں برس ہے آپ کا آتے ہوئے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ سب سے بڑا احسان ان کا یہ ہے کہ ہم سب کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد اسلم صاحب ہیں ملتان سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کسی شخص کی غیبت کن صورتوں میں جائز ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اسلام نے جن گناہوں کو بہت ہی گھناؤنا اور قابل نفرت قرار دیا ہے، ان میں سے ایک غیبت ہے، اور غیبت کی تعریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ جب آپ نے غیبت کی مذمت فرمائی تو صحابی نے پوچھا کہ ان کان فیہ ما اقول، میں اپنے بھائی کے غیاب میں یا ایبسنس میں اس کے بارے میں جو بات بیان کر رہا ہوں، اگر وہ نقص یا وہ عیب اس میں موجود ہے تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر تم نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی بات اس کی طرف منسوب کی جو اس میں نہیں ہے تو فقط بہتہ، تم نے اس پر بہتان باندھا جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جی، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اللہ اکبر، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کی بوٹیوں کو نوچے؟ تو پھر اللہ نے خود فرمایا کہ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، تو پھر غیبت جو اس سے بھی زیادہ گھناؤنا فعل ہے تو پھر اسے بھی تمہیں ترک کر دینا چاہیے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات کے بارے میں جو احادیث میں آیا، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس سے نوچ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل امین سے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی آبرو کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن بعض مستثنیات ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کا علانیہ ذکر پسند نہیں فرماتا، مگر اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو مظلوم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس اتھارٹی کے سامنے یا اس حاکم کے سامنے یا اس عدالت کے سامنے یا اس شخص کے سامنے فریاد کرے کہ جو اسے انصاف دلا سکتا ہے۔ لہذا عدالت میں طلب انصاف کے لیے اس عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نہیں، لیکن وہ تو غیبت نہیں ہوئی نا، جی وہ تو غیبت نہیں ہوئی نا کہ عدالت میں کھڑے ہو کر وہ بیان کر رہا ہے۔ فرض کریں کہ فریق مخالف موجود نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ گواہوں پر جرح کی جا سکتی ہے، مختلف سوال، تاکہ جھوٹی گواہی سے بچا جا سکے۔ ٹھیک، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے کسی شخص نے کوئی بات کی ہے، کوئی کام کیا ہے،
اور کوئی کسی مفتی سے اس بات کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ مفتی سے سوال کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس شخص معین کا نام نہ لے، بلکہ یہ کہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، کیونکہ مفتی کوئی قضا تو کر نہیں رہا ہوتا، مفتی نے تو شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے علماء نے بیان کیا کہ اگر کہیں پر کسی کی برائی کسی معاشرے میں، محلے میں، سوسائٹی میں اتنی پھیل رہی ہے کہ پورے معاشرے میں وہ اخلاقی آلودگی کا باعث بن رہی ہے، معاشرے کے پورے ماحول کو خراب کر رہی ہے، تو پھر اس کی نشاندہی کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص کا عیب اس کی ذات تک محدود رہے، تو پھر آپ ستر عورت کریں، پردہ پوشی کریں، لیکن اگر وہ پورے معاشرے کو متاثر کر رہا ہے تو پھر اس کی نشاندہی کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کاروباری کرنا چاہتا ہے، کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، کہیں پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہے، اور کسی شخص سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ شخص کیسا ہے، کیا ہے، اس سے معاملہ کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں، پڑوس میں مکان لینا اچھا رہے گا یا نہیں، رشتہ دینا یا لینا اچھا رہے گا یا نہیں، تو پھر المستشار مؤتمن کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے دے تاکہ اس کے دینی بھائی کو کل کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ مستثنیٰ صورتیں ہیں جو ہمارے فقہائے کرام نے بیان کی ہیں۔ اس سے ہٹ کر فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی بے پردگی کرے گا، بے آبروئی کرے گا دوسروں کے سامنے، تو یفضحہ فی بیتہ، اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اسے اس کے عیب، اسی عیب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ ایک طرح کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں امان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کچھ اور چیزیں آپ سے سیکھنے کے لیے، یہ غیبت یعنی انسان کی نفسیات کتنی پست ہو جاتی ہے کہ وہ ایک انسان کی غیبت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں اس انسان کے اندر کیوں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح دفع کیا جا سکتا ہے؟ انیق احمد صاحب، یہ بعض حضرات کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے کہ جس مجلس میں بیٹھیں کسی نہ کسی کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے اس کے نفس امارہ کو شاید کوئی تسکین پہنچتی ہے، اور یہ اصل میں اس کی نفسانی خود اپنی نفسانی کمزوری ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی کر کے، طعن و تشنیع کر کے، اسے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ افسوس ہے، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں پر طعن کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، ان کے عیب جوئی کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے۔ تو اب رہا یہ سوال، اور پھر یہ کہ یہ گناہ بے لذت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مثلا سگریٹ پیتا ہے تو معیوب بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو کوئی لذت ملتی ہو اس سے۔ اسی طرح سے کوئی اور ایسا جرم کرتا ہے کہ اس سے کوئی لذت ملتی ہو، اگرچہ وہ ناجائز ہے، لیکن غیبت تو گناہ بے لذت ہے، یعنی اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو خراب کرتا ہے،
تو اس سے نجات کا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، خشیت الہی پیدا کرے، عاقبت کو یاد کرے، اپنے اندر انکسار پیدا کرے، بالکل خود کو چھوٹا سمجھے۔ اچھا، کوئی ایک بہادر آدمی جی غیبت کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بزدل لوگ جو سامنے بات نہیں کر سکتے، وہ پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں۔ کوئی غیور و جسور آدمی، کوئی عزت نفس رکھنے والا پس پشت کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرے گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی عزت کا بھی اسی طرح پاس رکھے جس طرح دوسروں سے اپنی عزت کی پاسداری کا، حرمت کی پاسداری کی توقع رکھتا ہے، کیونکہ من وقرا وقرا، جو دوسروں کی توقیر کرے گا وہ اپنے لیے عزت کمائے گا، جو دوسروں کو بے آبرو کرے گا وہ اپنی بے آبروئی کا سامان پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مرد مومن کو، یا ایک وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کوئی حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ خود کو اس جگہ رکھے جہاں بے عزتی ہونے کا احتمال ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے مومن کو عزت کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بات اور اب ذہن میں آئی کہ ہمارے یہاں، اور جب سے یہ موبائل، سیل فون وغیرہ آئے ہیں، اس سے کچھ غیبت کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ ہماری خواتین، ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین، ان میں غیبت کا جو یہ ایک مرض ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ یہ جو سیل فون یا اسمارٹ فون آئے ہیں اور سوشل میڈیا ہے، تو اس نے تو تباہی پھیر دی ہے، جی ہاں، اور اتنی خرابیاں جنم لے رہی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو اس میں کوئی لذت ملتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے نا، ایک صاحب کہنے لگے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بدروح ہو تو اس کی غذا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی روح جب بندے کی یا اپنا نفس بندے کا جب گناہ آلودہ ہو جائے تو اسے پھر ان چیزوں میں لذت ملتی ہے، لطف اٹھاتا ہے، حظ اٹھاتا ہے۔ یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، اس سے ہمیں دنیا میں کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ کسی کے اچھے کام کی تحسین کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ اور اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے، اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ خامی، یہ خرابی آپ نے دیکھی ہوگی، ان میں ہم نے نہیں دیکھی۔ قرآن میں ہے کہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہیں پر غیبت کی مجلس برپا ہے، کہیں پر بری مجلس ہے، تو اس میں بیٹھنا اور شریک ہونا ایک طرح سے ان کو انکرج کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بری مجلسوں میں شریک ہونے سے منع فرمایا۔ جی بالکل، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کسی نے یہ عرض کی کہ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں نہ بیان کرو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، دوسرے کی عزت کو اپنی عزت کی طرح عزیز جانو، اور دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر مت سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کے لیے اس کا نام لینا یا اس کی تصویر دیکھنا جائز ہے؟ محمد یاسر صاحب لیا سے۔ جی ہاں، بیوہ کے لیے اپنے شوہر کا نام لینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
اس کے ساتھ جو گزری ہوئی زندگی ہے اس کے اچھے پہلوؤں کو بیان کرے گی تو نام لے گی، اور تصویر دیکھنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چھونے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک بیوہ عدت میں رہتی ہے، اور اس کے ساتھ جو نکاح کا رشتہ تھا اس کے مابعد اثرات سے وہ باہر نہیں آتی، اس لیے ان چیزوں کی اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ محمد فیضان، البتہ اس سے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ کہ وسلم، مردوں کی، مرنے والوں کی برائیوں کو بیان نہ کرو، ٹھیک ہے، تو اس سے ہر ایک کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد فیضان ہیں جی۔ پنڈی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہم نے یہ سنا ہے جی کہ حجر اسود کے پہلے سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی ہاں، بعض احادیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وہ ایک تو حجر اسود لے کر آئے، عصائے موسیٰ جو تھا وہ لے کر آئے، اور لوہا لے کر آئے، کیونکہ قرآن میں یہ کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا۔ جی اور ایک حدیث میں ہے، وہ حدیث میں ہے کہ جب حجر اسود کو لے کر آئے تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ برف کی مانند سفید اور روشن تھا، چمکدار تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ دودھ کی مانند روشن اور چمکدار تھا، پھر بندوں کی معصیتوں اور گناہوں کے اثر سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ پر یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ تم حجر اسود کو گواہ بناؤ، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے ایک زبان اور 2 ہونٹ دے گا اور وہ گواہی دے گا، یعنی جنہوں نے عبادت کی نیت سے حجر اسود کا استلام کیا ہے تو حجر اسود ان کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا، چاہے نفلی طواف کرنے والے ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں، تو استلام جو بھی کرے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو یہ حدیث پاک میں جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہے یہ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتظار حسین صاحب کا سوال ہے کہ وقت یا پانی کی قلت کی وجہ سے اعضائے وضو کو ایک بار دھونا جائز ہے؟ جی ہاں، سنت تو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھویا جائے، جی سنت و مستحب ہے، لیکن اگر پانی کی قلت ہو تو 1 بار دھونے سے بھی وضو ادا ہو جائے گا اور اس سے نماز کا ادا کرنا جائز ہوگا، طہارت کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں جبکہ وقت یا پانی کی قلت ہو، لیکن اگر پانی دستیاب ہے، وقت موجود ہے، تو پھر 3 بار ہی ہر عضو کو دھویا جائے۔ اگر پانی دستیاب ہے اور وہ 3 بار اعضاء کو نہیں دھوتا اور 1 بار پر کفایت کرتا ہے تو وہ تارک سنت ہوگا اور اجر میں کمی آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو وضو کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ اکبر، یہ جو وضو کرنے والے چہرے ہیں یہ قیامت کے دن الگ سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہروں پہ اتنا نور ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں یعنی محشر میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، تو اس مجمع عام میں آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ جیسے مختلف حکومتوں کی فوج کی یونیفارم ہوتی ہے، پہچانی جاتی ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ میرے امتی غر محجل ہوں گے، یعنی ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں اللہ گے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ نورہم یسع بین ایدیہم و بایمانہم، وہ جدھر جائیں گے ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی علامت قیامت میں یہ ہوگی کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ لہذا وضو بڑی برکت ہے۔ حدیث پاک میں کہ بشر المشائین بالنور فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے چلتے ہیں تو ایک قدم جو وہ اٹھاتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں معاف ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رات کی تاریکیوں میں جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو انہیں قیامت میں کامل نور کی بشارت دے دیجئے۔ یہ بھی فرمایا کہ الصلاۃ النور، کہ صلاۃ نور ہے، صبر و ضیاء، صبر روشنی ہے، اور بعد میں صبر سے مراد روزہ لیا ہے۔ تو وضو کی برکات انشاءاللہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز وہ آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اکثر ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہوئے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، کیا یہ لینا جائز ہے؟ پروردگار بحروں پر۔ ڈیبٹ کارڈ پر جو پیمنٹ ہوتی ہے جی ہاں، تو بعض اوقات وہ کنسیشن دیتے ہیں، کچھ پروموشنز آتی ہیں اور کچھ پیسے کم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر مجھے پیمنٹ کرنی ہے 1 لاکھ ہاں، تو وہ 2000 چھوڑ رہے ہیں، 98,000 مجھ سے لے رہے ہیں، تو وہ 2000 میرے لیے جائز ہوں گے یا ناجائز؟ اس کا یہ ہے کہ بعض بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور یا سپر اسٹور جی اپنی سیلز پروموشن کے لیے جی یہ کرتے ہیں کہ بینکوں کے ساتھ کہ فلاں بینک کا یا کریڈٹ کارڈ کوئی لے کر آئے گا تو اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ تو چونکہ وہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور یا سپر اسٹور اپنی سیل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے نفع کا ایک مارجن ہوتا ہے۔ وہ اگر فرض کرو کہ 5% ہے اور اس میں سے 2% چھوڑ دیتے ہیں گاہک کو، تو اپنے نفع میں کوئی کمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں، جائز۔ جائز۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد بیوی عدت میں ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ پروردگار بحروں پر۔ بیوی عدت میں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا اسی عدت کے دوران میں، تو کیا ورثہ میں یہ خاتون شامل ہوں گی؟ جی ہاں، اس سوال کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی ابھی تک ایام عدت میں ہے جی اور اس دوران شوہر کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ جب تک وہ عدت میں ہے اور نکاح کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوئی تو وہ اپنے شوہر کی وارث بن جائے گی، یعنی ورثہ میں شامل ہے وہ۔ اور جہاں وہ 3 مہینے پورے ہوئے، عدت ختم ہوئی تو پھر وراثت کا تعلق ختم ہو گیا۔ وراثت کا تعلق ختم ہو گیا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میت کی نماز جنازہ 1 مرتبہ سے زیادہ ہو سکتی یا نہیں؟ پروردگار بحروں پر۔ جی سرکار۔
جنازہ فرض کفایہ ہے، بعض لوگوں نے پڑھ لی جی تو دوسرے اس ذمہ داری سے عہدہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر میت کے ولی اقرب نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو پھر نماز جنازہ کی تکرار فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ استغفار کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، البتہ اگر کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے لیکن میت کے ولی نے نہیں پڑھا تو وہ پھر دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو بعض لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قبرستان میں بھی ایک نماز جنازہ کروا دیتے ہیں کہ جو لوگ شریک نہیں ہو سکے نماز جنازہ میں وہ مسجد قبرستان میں شریک ہو جائیں۔ اگر ولی نے نہ پڑھی ہو، جیسا میں نے بتایا، جی جی جی، اور دوسرے لوگوں نے مسجد میں کہیں بھی پڑھ لی ہو اور پھر ولی آیا اور مسجد کی قبرستان کی جنازہ گاہ میں دوبارہ جنازہ ہو گیا تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ولی نے جنازہ پڑھ لیا ہو تو ہماری فقہ حنفی میں پھر تکرار نہیں ہے۔ تکرار نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ طاغوت کا لفظ آیا ہے، اس کے کیا مفہوم ہے؟ بحروں پر۔ بہت زبردست سوال ہے۔ جی۔ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں طاغوت کا لفظ کئی جگہ آیا ہے، طاغوت کے معنی مفاہیم۔ قرآن کریم میں جبت اور طاغوت آیا ہے، یہ طاغوت شیطان کے لیے بھی آیا ہے، جن بتوں کو لوگ پوجتے ہیں طاغوت کا لفظ اس کے لیے بھی آیا ہے۔ جی۔ اور اسی طرح سے جو متمرد اور سرکش لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا برائی کے راستے پر ڈالتے ہیں تو ان کے لیے بھی طاغوت کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو ذرا کھول دیجئے آپ۔ اگر اس کو ہم ایک جملے میں کہیں کہ جہاں جہاں اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ فرد کی شکل میں ہو، گروہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ طاغوتی قوتیں ہیں، طاغوتی عناصر، اور وہ نظام، وہ طاغوتی نظام ہوگا جو اللہ کی مخالفت پر کھڑا ہو، اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی کریں، تو ظاہر ہے وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جہاں پر اللہ کی پناہ میں آنے کی، پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے تو اس میں ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اس کے شر سے اللہ پناہ دے جو چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، پیچھے ہٹ کر پھر حملے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو بعض اوقات انسان بھی ابلیس کے نمائندے بن جاتے ہیں اور اس جیسی حرکات کرتے ہیں۔ اغوا یعنی گمراہ کرنا، اضلال یعنی بہکانا اور بھٹکانا، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اگر کوئی طبقہ گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا کوئی اقتدار کی قوت جو ہے سے لوگوں کو میں برائی کو پھیلاتا ہے تو ان کو بھی طاغوتی قوتوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں دو جماعتوں کا ذکر ہوتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تو حزب الشیطان اور طاغوت گویا ایک ہی نام ہے؟ دونوں معنوی اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے تو ایک ہی ہوگا۔ حزب الشیطان کے معنی بھی ہیں یہی ہیں کہ
انسانوں کے وہ گروہ جو شیطانی طریقوں پر چلتے ہیں، شیطانی راستوں پر چلتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، گمراہی کے کام کرتے ہیں، حزب الشیطان بھی ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہیں، اور وہ قیامت میں تو کہیں گے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ان کو ہمیں دکھا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو جنوں میں سے تو وہ شیطان ہے، تو انسانوں میں سے جو شیطان کے طاغوت کے چیلے ہیں وہ مراد ہیں۔ اور ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اے اللہ ان کا بیڑا تو غرق ہوا، یہ انہوں نے ہمیں بھی تباہ کر دیا ہے، اب ہمارا تو حشر خراب ہو رہا ہے، لیکن ان کو ہم سے بھی دگنا عذاب دے اور ان پر اپنی بہت بڑی لعنت فرما۔ تو ان کو کہہ سکتے ہیں ان گروہوں کو۔ ٹھیک، اچھا ایک عام شخص ہم جیسا وہ طاغوت کو پہچاننا چاہ رہا ہے، کیونکہ طاغوت تو چہرے بدل بدل کر آتا ہے نا، بعض اوقات تو بہت ہی میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ، نئی نئی انٹرپریٹیشنز کے ساتھ، اور بظاہر مخلص اور ہمدرد بن کر آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ شیطان کے چیلے جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ایک عام آدمی اس طاغوت کو کیسے پہچانے؟ آپ نے درست متوجہ کیا کہ قرآن نے میں یہ بتایا کہ جب آدم و حوا علیہم السلام کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تو اس نے کہا کہ وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، کہ آپ کے رب نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا کہ اِلَّا أَن تَكُونَا ملکین، کہ آپ اس کا پھل کھا کر فرشتے بن جاؤ گے یا ابدی اور دائمی زندگی پالو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر ان کو یقین دلاتا رہا کہ میں آپ دونوں کا ویل وشر ہوں، بہی خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے کہ بعض اوقات ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو بعض اوقات تو وہ کھلے دشمن کے روپ میں آتا ہے اور بعض اوقات ہمدرد اور بہی خواہ کے روپ میں آتا ہے۔ تو اس وقت اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے آیا وہ قرآن و سنت اور اللہ اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا اس کی ضد ہیں۔ تو اگر اس کی تعلیمات کی ضد ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ دوست کی آڑ میں دشمن ہے اور یہ ہمیں راہ حق سے بہکانا اور بھٹکانا چاہتا ہے، تو اس کے شر سے پھر بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ العلی العظیم ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ محفوظ رکھیں اپنے آپ کو ہم۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے سر، 3 طلاق کے بعد عورت اگر عدت میں ہو تو کیا ثالثہ نکاح ہو سکتا ہے؟ پروردگار بحروں جو سمجھ میں آئی ہے بات میرے، وہ یہ ہے کہ دوران عدت کیا، یعنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی عدت میں ہے، اس عدت کے دوران میں کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عدت کے دوران چونکہ حکماً وہ خاتون نکاح سے خارج نہیں ہوئی، تو عدت کے دوران اس کی بہن سے یا اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپھی سے یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، جو قرآن میں فرمایا کہ ایسی 2 عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا کہ اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔
لہذا اگر اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دی ہے تو عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے اور یہ زنا کے زمرے میں آئے گا. یہ زنا کے زمرے میں آئے گا اور یوں ہی وہ عدت ختم ہوئی پھر کر سکتے ہیں. پھر وہ کر سکتا ہے. سعود الرحمان صاحب ہیں کراچی سے. ان کا سوال چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب عموماً مسجد کی چار دیواری کے اندر ٹوپیاں مسواک وغیرہ کسی کونے میں چادر بچھا کر فروخت کی جاتی ہیں. شرعاً مسجد کی چار دیواری کے اندر نماز سے پہلے یا بعد میں یہ ٹوپیاں مسواک تسبیح ہیں جو فروخت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا جائز ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و بیعکم و شراکم، کہ اپنی مسجدوں کو ایسے لاشعور بچوں سے کہ جنہیں مسجد کے آداب کا شعور نہ ہو اور مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی کریں، ان سے بچاؤ، اور جن کا دماغی توازن درست نہیں ہے، جو مسجد کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھ سکیں گے، ان سے بچاؤ، آپس کے جھگڑوں سے بچاؤ اور خرید و فروخت کے معاملات سے بچاؤ. لہذا مسجد میں یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. جس نے کرنا ہو مسجد سے باہر بیٹھ کر تسبیح بیچے، کتابیں بیچے، ٹوپیاں بیچے، جو بھی بیچے. دوسرا یہ ہے، بعض فقہاء نے کہا کہ مثلا ایک آدمی ہے جو مسجد میں مثلا چوکیدار کی ڈیوٹی دے رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر جلد بندی کر رہا ہے یا کپڑے سی رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ مسجد کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ مسجد کو آلودہ کر رہا ہو اور وہ ڈیوٹی اپنی ساتھ دے رہا ہے چوکیداری کی، نگرانی کی، حفاظت کی، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے. مگر کاروباری معاملات اس سے ہٹ کر مسجد میں نہیں کرنے چاہیے. مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو مسجد میں اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اس کا فکر، جس میں نماز ہے اور جس میں تلاوت ہے، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، واعظ ہے، تذکیر ہے، یہ کام مسجد میں کرنے چاہیے. یقیناً. اچھا مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ ظاہر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کراچی میں بھی کئی مساجد کے اندر دکانیں موجود ہیں اور وہ دکانیں کرائے پہ لے دی جاتی ہیں. ایک مسجد میں کوئی 20 دکانیں کرائے پہ لے دی گئیں اور وہاں اس کی جو آمدنی سے مسجد کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. تو اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ ایک تو انیق احمد صاحب کہ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے جب وہ مسجد کے لیے الاٹ کی جاتی ہے تو ان کی شرائط ہوتی ہے کہ اس کو کمرشل پرپس کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اگر الاٹمنٹ کی شرائط میں سے یہ ہے تو پھر مسجد میں دکانیں بنانا جائز نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے زمین دینے والی اتھارٹی سے. لیکن اگر کسی نے اپنی زمین ملکیتی یا خرید کر مسجد کے لیے وقف کی ہے اور آپ نے نیت کی ہے کہ اس کے نیچے ہم دکانیں بنائیں گے جس سے مسجد کی ضروریات پوری ہو سکیں، تو مسجد کے متولی کو یا بانی کو یا واقف کو، ہر متولی کو نہیں، جو واقف ہے اس کو اس بات یہ وقف کی شرائط میں اگر اس نے یہ رکھی ہے تو اسے اس کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس طرح کی دکانیں پھر بھی نہیں کھولنی چاہیے کہ گانے بجانے کے کیسٹ چل رہے ہیں یا جو چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں، ناجائز ہیں،
اس کی دکان کھول دی ہے تو وہ جو مسجد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی یا اتنا شور ہو رہا ہے جس سے نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ تو درست نہیں ہے. لیکن اگر مسجد اپنی زمین کسی نے مسجد کے لیے وقف کی ہے اور واقف نے یہ وقف کرتے وقت نیت کی ہے کہ یہ دکانیں میں بناؤں گا تاکہ اس کی آمدنی مسجد کی ضروریات پر خرچ کی جا سکے, اسے اجازت ہے. لیکن جو خود واقف نہیں ہے اور کسی دوسرے نے وقف کیا ہے, یا جیسے ہمارے ہاں کے ڈی اے ہے, اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے, لاہور میں ایل ڈی اے ہے, جو سرکاری زمینوں کو جو حکومتی ادارے بیچتے ہیں, اگر انہوں نے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ممانعت کی شرط لگائی ہے تو پھر یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے, جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ایل ڈی اے کے ڈی اے وغیرہ سرکاری ادارے انہوں نے شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ تو سرکاری معاملات. لیکن دینی نقطہ نگاہ سے اگر واقف نے زمین وقف کی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے اگر بنی پرائیویٹ اس کی اگر ایک آنرشپ ہو اس زمین پہ, بالکل پرائیویٹلی. لیکن عام طور پر جو مساجد ہوتی ہیں ہماری, وہ تو ایک حکومت دے دیتی ہے وہ قطع اراضی عام طور پر, اور پھر اس پر مسجد بن جاتی ہے. یا بعض لوگ تو خود ایک جگہ خالی دیکھتے ہیں, مسجد بنا لیتے ہیں, اور مسجد جو ایک دفعہ بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. اسی طرح سے فرض کریں کہ دیہاتوں میں, قصبات میں مسجدیں بنی ہوتی ہیں جو کبھی لوگوں نے زمین مسجد کے لیے وقف کی ہے, تو اب اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتے. اب نہیں بدل سکتے. اب آپ کہیں کہ ہم نیچے اس کو توڑ کے دکانیں بنا لیں, اوپر بنا لیں, تو انہیں البتہ وقف کے وقت واقف کو نیت کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, وقف کرتے وقت وہ جو ایک پرائیویٹ آنرشپ ہے, اگر اس نے یہ بات بیان کر دی کہ ہاں اس مسجد میں یہ میری پرائیویٹ زمین ہے میری, اور اس کے اخراجات جو مسجد کے ہیں اگر وہ پورے کرنے کے لیے کچھ دکانیں اس میں نکالی جا رہی ہیں تو نکالنی چاہیے. اچھا, لیکن کیا یہ دین کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے؟ دیکھیں, جو میرا تجربہ ہے کہ جو دکانیں مسجد میں بنا لی جاتی ہیں, فرض کریں کہ 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے ایک دکان کا کرایہ 5,000 روپے تھا. آج مارکیٹ کے مطابق اس کا کرایہ 25,000 ہونا چاہیے. لیکن وہ دکاندار ایک اپنی یونین بنا لیتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کرایہ برائے نام رہ جاتا ہے, یعنی کوئی نہیں ہے. لیکن فی نفس ہی اگر کوئی وقف کرتے وقت نیت کرتا ہے تو شریعت نے اس کو اس کی اجازت. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے بیان فرما دیا بالکل. لیکن یہ کہ مسجد کے دروازے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانڈری, کریانہ اسٹور, سائیکل کی دکانیں, یہ سب یعنی جو ہم جن مساجد میں ہم جاتے رہے بچپن سے لے کر اب تک, تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک کاروباری چیزیں ہو رہی ہیں. میری مسجد الحمدللہ بہت بڑا رقبہ ہے اور چاروں طرف سڑک ہے. میرا ادارہ جو ہے اس کے بھی 3 طرف سڑک ہے. لیکن میں نے جو ہمارے الاٹمنٹ کی شرائط تھی اس کے مطابق خلاف ورزی نہیں کی اور کوئی دکان کمرشل کچھ بالکل نہیں ہے. میں کئی مرتبہ حاضری دی ہے میں نے, اور اس بات کا میں بھی گواہ ہوں کہ ایک مسجد کا تقدس ہے, ایک عجیب سا مطلب ہے. خیر میرا منصب تو یہ نہیں کہ میں یہ بات کہوں, لیکن آپ نے بات فرما دی کہ یہ مسجد میں وہ وقف کی مسجد ہے تو وہ اس پہ کوئی دکان نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایک آدمی ذاتی حیثیت میں اپنا پلاٹ دے کے مسجد بنا رہا ہے اور شروع ہی سے یہ بات وہ بیان کر رہا ہے کہ اس کو حق ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات, بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار